ویلکم بیک ناظرین. ناظرین ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ پشاور میں ناصر داور صاحب ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم ناصر. وعلیکم السلام. ناصر یہ بتائیے، یہاں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو وزیرستان کا آپریشن ہے ساؤتھ وزیرستان کا، اس کا اثر جو شہریوں پر ہو رہا ہے، تو آپ جس علاقے میں ہیں اس وقت بتائیے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، لوگوں کے کیا تاثرات ہیں؟ دیکھیں وہاں کے جنوبی وزیرستان کے جو مسعود ایریا میں ہے، جہاں گزشتہ 3 مہینے سے اس علاقے میں سیکیورٹی فورسز نے عسکری پسندوں کے خلاف کارروائی شروع کر دی، جبکہ ایک ہفتہ قبل یہاں پر باقاعدہ آپریشن کا نام دیا. تو اس سے قبل بھی میں بتا دوں کہ جو لوگ طاقت رکھتے تھے، جو جس کے کوئی رشتہ دار تھے یا جس کے کوئی اثر و رسوخ تھے، تو وہ تو نکل چکے ہیں پہلے اس علاقے سے. اس کے بعد وہ لوگ پیر رہ گئے تھے، لیکن پھر حکومت نے وہاں پر ریڈیو کے ذریعے اور پمفلیٹ کے ذریعے ایک اعلان کیا کہ وہ علاقہ خالی کر کے یہاں پر آپریشن شروع ہونے والا ہے. تو اس میں کے بعد بھی جو لوگ طاقت بھی نہیں رکھتے تھے لیکن مجبوری کی وجہ سے وہ نکل گئے. اس کے علاوہ ایک تیسرا جو زیادہ تر تعلق ہے، چونکہ یہاں پر غریب لوگ ہیں زیادہ، تو وہ رہ گئے تھے. لیکن اس وقت جو کارروائی شروع ہو گئی تو وہ بھی اب نکلنے والے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے لیے ایک تو راستے بند کر دیے ہیں حکومت نے، اور اس کے علاوہ جو لوگ سنگلاخ چٹانوں اور انتہائی مشکل حالات میں شمالی وزیرستان کی طرف رخ کر دیتے ہیں اور میرلی پہنچ کر میرلی میں بھی پیر کرفیو ہوتی ہے اور اس کے بعد پھر بنوں میں کرفیو ان کے لیے عائد ہوتی ہے، تو وہاں پر وہ ایک اور مسئلہ ہے. لیکن سب سے جو دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ بنوں کے ڈی سی او وغیرہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہاں کے لوگ ان کو پناہ نہ دیں اور ان کو اپنے گھروں میں یا کسی کوئی کرائے پر گھر دینے کو بھی الاؤ نہیں ہے حکومت کی جانب سے. تو یہ بھی ایک سنگین مسئلہ ہے اس لوگوں کے لیے. اچھا، آپ نے وہاں کے لوگوں کی بات کی، اس علاقے کے لوگوں کی، یہ ذرا اس پر بات کیجیے گا کہ فرنٹیئر میں پورے سرحد میں جو آپریشن ہو رہا ہے اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا ہے کہ دہشت گرد حملے وغیرہ بھی ہوئے ہیں. اس حوالے سے بتائیے کہ نفسیاتی طور پہ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے، پورے فرنٹیئر کی بات کیجیے گا. دیکھیں پورے فرنٹیئر سے اگر ہم دیکھیں تو نفسیاتی مریض بن چکے ہیں لوگ اس وقت. جو سیکورٹی فورسز اور طالبان کے جو کارروائیاں ہیں وہ سے بھی لوگ نہ لائے ہیں، حکومت کی جانب سے بھی لوگ نہ لائے ہیں، کیونکہ حکومت یہ آپریشن 2003 سے اس وزیرستان میں کر رہے ہیں. لیکن ہر آپریشن کے بعد پھر ایک امن معاہدہ ہوتا ہے جس کے دورانیہ زیادہ نہیں ہوتا ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے وہاں پر وہ لوگ بالکل اس کے ذہنی مفلوج ہو چکے ہیں. وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ امن کے نام پر اب اگر کوئی بھی آ جائے وہ اس کو ویلکم کر دیں گے. اس کے علاوہ میں بتا دوں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، جو جس کے ساتھ میری بات ہوئی ہے آئی ڈی پیز کے ساتھ، ان کا کہنا تھا کہ اس وقت جنوبی وزیرستان سے جو لوگ آ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو جو مشکل حالات میں یہ لوگ آ رہے ہیں، ان کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز اگر واقعی سیریس طریقے سے اقدامات اٹھا رہے ہیں تو اس وقت ان کو مصیبت ہے، لیکن ان کا کہنا تھا کہ ہم ان کو برداشت کریں گے، لیکن اگر وہ سیریس طریقے سے کارروائی کرے. لیکن جی وہ تو دیکھیے، وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. ظاہر ہے کہ جو کارروائی شروع کی ہے تو لگتا تو یہ ہے 30,000 کی فوج ہے وہاں، تو کوئی سیریس ہی کام کرنے گئی. جیسے ہم نے کہا وہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. تھوڑا سا واپس اس پر آئیے گا، جو شہری ہیں اس وقت، عام شہری، اور جو دہشت گرد حملے ہو رہے ہیں، جو بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، سوسائڈ بامنگ ہو رہی ہے، اس کے نتیجے میں آیا لوگ، ایک تو آپ نے کہا نا تیار ہیں کہ بھئی یہ اب اس وقت ہونا ہے تو اس کو فیس کریں گے، دوسرا جو ان کی ایکسپیکٹیشن ہے اپنی حکومت سے، وہ اس میں سیٹسفائیڈ ہیں کہ حکومت جس طرح پرفارم کر رہی ہے؟ دیکھیے لوگ تو خوش ہیں اس بات پر کہ اگر وہ طالبان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں، لیکن میں بتا دوں کہ وہ کوئی بھی اس علاقے میں طالبان کے خلاف بول نہیں سکتا ہے. بن میں یا پشاور میں کیوں نہ آئے، پھر بھی وہ لوگ طالبان کے خلاف نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک پریشر ہے، ایک روب ہے طالبان کے نام کا اس علاقے میں. چونکہ یہاں پر گزشتہ 3-4 سالوں سے اس لوگوں نے جو ٹارگٹ کلنگ کی ہے یا معمولی باتوں پر لوگوں کو مصیبت میں ڈالے ہیں، تو وہ مختلف قسم کی کہانیاں ہیں. لیکن اس وقت اگر ہم دیکھیں تو حکومت کے ساتھ وہ ہمدردیاں رکھتے ہیں. بعض ایسے بھی ہیں کہ حکومت سے بھی پالیسیوں سے، بعض حکومتی پالیسیوں سے نالاں ہیں. جی ہاں، ٹھیک. اچھا، تو یعنی کہ ایک مکسڈ ہے آپ کہہ رہے ہیں لوگوں میں ریئیکشن. بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کا. ناظرین ابھی خبر ہمیں یہ ملی ہے کہ I-9 سے 2 دہشت گرد پکڑے گئے ہیں جن کے پاس سوسائڈ جیکٹس تھیں اور اسلحہ بھی تھا اور جیکٹس بھی تھیں، اور ان کو پکڑا گیا ہے I-9 میں. اچھا یہ بتائیے، آپ سب سے یہ سوال ہے کہ اس وقت جو شہری ہیں، پاکستان کے شہری ہیں، اور جن علاقوں میں خاص طور پہ ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا سوسائڈ بامنگ وغیرہ ہو رہی ہے، شہری
اس وقت ان کے morale کو کس طرح سے لفٹ کیا جا سکتا ہے اور شہریوں کو انوالو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ بتائیے فوزیہ۔ دیکھیے، ایک تو میں سمجھتی ہوں کہ محلہ کمیٹیز کو جو ہے پھر سے ریوائیو کرنا پڑے گا، اور دوسری یہ کہ ان سے جو بھی آپ کے ناظم ہیں، یونین کونسل کے ناظم ہیں یا ڈی سی یا جو بھی کوئی ہیں، وہ اس کو پیٹرنیج دینی پڑے گی اس کمیٹی کو، اور ان کا آپس میں کانٹیکٹ کروانا پڑے گا، کمیونیکیشن ان کی ایک قائم کرنی پڑے گی جو ان کو محلے کے بارے میں اچھا، بڑا انٹرسٹنگ آپ کا پوائنٹ ہے فوزیہ۔ ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ ہے، ہمارے ہاں یہ جتنے امام ہیں مسجدوں کے اور خطیب ہیں، ان کو بھی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر آپ لوگوں کو اس طرح کی چیز کو انیشیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ بالکل یہ ہو رہی ہے، اٹ از ان دا پائپ لائن۔ پائپ لائن میں ابھی تو لمبی پائپ لائن تو نہیں ہو سکتی آپریشن۔ رحمان ملک صاحب اس کا نوٹس لے رہے ہیں اور اس پہ کام ہو رہا ہے۔ دوسری یہ کہ جو لیکن ان کی رحمان ملک صاحب باقی بھی جمعے کا جو خطبہ ہے اس پر نگاہ رکھنی پڑے گی، کیونکہ جو ہمارے پاس اطلاعات آ رہے ہیں نہیں، وہ نہیں ہو رہا ہے۔ بالکل جمعے کا خطبہ جو ہے، میں آپ کو بتاؤں، اسلامی تاریخ میں بڑا کلیدی نوعیت کی کردار ادا کرتا رہا ہے، لیکن ہمارے ملک میں جمعے کے خطبے پہ کسی قسم کی کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے۔ جتنے مڈل ایسٹرن کنٹریز ہیں وہاں پر ایک جمعے کا خطبہ جو ہے وہ منسٹری آف ریلیجس افیئرز ان کو دیتی ہے، اور وہ اسی میں رہ کے خطبہ دیتے ہیں۔ یہاں پر اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہوئی ہے، اور اس پر اب کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر بالفرض کسی مسجد میں کوئی بھی شہری یہ محسوس کرے کہ یہ پاکستان کے نظریات کے خلاف یا حکومت کی جو سٹینڈ ہے اس کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، دے شوڈ امیڈیٹلی رپورٹ اٹ۔ اچھا، یہ دیکھیں نا، اب یہ بات ہم کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے شہری جو ہیں ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں، ان کو ایک احساس یہ ہو کہ لیڈرشپ ہے، دوسری طرف یہ ہو کہ ان کی پروٹیکشن میکسیمم ہو رہی۔ فوزیہ وہاب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ جو یہ خطبے ہیں ان پر دیکھا جائے، ان پر نظر رکھی جائے، یہ فرما رہی کمیٹیز کا، تو کہہ رہی ہیں کمیٹیز کو شاید ان لوگوں کو انیشیٹ کرنا چاہیے، تو خطبوں سے پھر کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو ایک لانگ ٹرم چیز میں، وہ ایک اور پرابلم میں حکومت پھنس جائے گی ریلیجس، جن کی آپ کو بھی کچھ کرنا۔ لیکن پھر یہ ہے کہ میرے خیال میں جو میڈیا اچھا کردار ادا کر رہی ہے اس سلسلے میں، اور کرنی چاہیے، کہ وہ ایک اویئرنیس کریٹ کرے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، نمبر 1۔ اور جیسے ہم 71 وار میں ہم نے دیکھا، ایک طرف ہے لوگ تو گھبرا جائیں اتنا۔ اچھا، نہیں گھبرانے نہیں، جو لوگ ہیں میں نے دیکھا 71 وار میں کہ وہ ڈنڈوں کے ساتھ باہر کھڑے تھے، کہیں ہماری ڈیوٹی ہوتی تھی وہ کہتے جی آپ آگے چلے جائیں، یہ ہم سنبھال لیں گے، اور وہ اپنی ڈیوٹیاں لگاتے، تو جتنا شوق ان میں وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہے یہ کہیں کسی گھر میں مطلب ہے کرایہ پہ لیتے ہیں، کہیں رہتے ہیں کسی کے پاس، کسی مسجد میں رہتے ہیں، تو میرے خیال میں لوگوں میں ایک دفعہ اویئرنیس آ جائے تو اس طریقے سے جب حکومت ہے وہ شروع ہو جاتی ہے نا کہ محلہ کمیٹی اس کا انچارج وہ خود یعنی لوگوں میں نیچے سے اوپر آئے، تو یہ لیکن وہ جذبہ بھی بنانے کے لیے لیڈرشپ کا ایک رول ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ اہم بات انہوں نے کی کہ محلہ کمیٹیز وغیرہ بنے اور لوگ خود کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ حفاظت وہ کریں گے اپنے علاقے کی دہشت گردوں کے خلاف، لیکن اس کے لیے بھی ایک ماحول بنانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کون ماحول بناتا ہے؟ بریک کے بعد اس پر بات کرتے ہیں۔